اعلیٰ افطار کرائیں گے انشاءاللہ. ویسے بھی اعلیٰ ہی ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ کبھی اعلیٰ ہوتا ہے. پانی پینا چاہیے وقت پر، اور پانی میں بھی اعتدال ہو. بہت زیادہ پانی پینے سے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بہت زیادہ پانی پینے سے گردے فیل ہونے کا اندیشہ ہے. جن ڈاکٹروں نے کہا بہت پیو، الحمدللہ ان کی بے وقوفی واضح ہو گئی. بہت نہ پیو، بقدر ضرورت پیو. جو چیز حیات کی قوام ہوتی ہے وہ اقل قلیل ہوتی ہے، یاد رکھیں. بیماری کی علامت ہے زیادہ پانی پینا. استسقاء کا مرض ہو جاتا ہے، آدمی پانی پیتا ہے اور پیاس بڑھتی ہے. اسی لیے پختونوں کے یہاں رواج ہے کہ پانی کی پیاس کو سبز چائے سے بجھاتے ہیں. وہ لکش نہ چائے والا ہمارے اس کو جاتا میں ختم. اللہ اللہ. ہر انسان جو سبز چائے پیے اس کی پیاس بجھے گی، شوگر والے کی نہیں بجھے گی. شوگر والوں کے مرض اس طرح ہے کہ آپ جب اس کو چائے پلا لیں گے نا تو اس کی جو شوگر ہے، اگر دیکھو میرے ہاتھ کو ایسے کانٹے ہیں، یہ ایسے باہر آ جائیں گے. آپ نے پہلے ایک اور کپ پلایا، یوں آ گئے. اس کو ٹھنڈا کیسے کریں گے؟ برف کا پانی اتر ڈالیں، برف کا پانی اوپر ڈال دیا، یہ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر سر اٹھاتا ہے، پھر ایک گلاس اتنا بڑا برف کا. شوگر والے کی تسلی کبھی چائے سے نہیں ہو سکتی، افسوس. اس کا مرض جو ہے وہ پانی کا ہے. یہ کہنا کہ اس کو شوگر ہے اور یہ کہنا کہ زیادہ پانی پیتا ہے ایک چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتے کوئی زیادہ پانی پی رہا ہو وہ بچاؤ، لازماً اس کو اندرونی شوگر ہے. اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو زندہ. آیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم کہ ہلے نہیں ان پر، ماد یمیدو. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور بنایا زمین میں راستے کھلے، لعلہم یہتدون تاکہ ہدایت پائے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے بنایا آسمان کو چھت حفاظتی. وہم عن آیاتہا معرضون، یہ اس سے بھی منہ موڑتے ہیں. وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی رات دن سورج چاند. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور کے گرد گھومتا ہے. چاند کا ایک محور ہے، یہ گھوم. سپوگمئی لاڑا سپوگمئی رالا. سورج کا ایک محور ہے، بیچ میں پورا ڈنڈا ہے اللہ نے دیا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے. زمین ایک محور، یہ سب سیارات ہیں، قرے. قدیم مفسروں نے ترجمہ کیا ہر ایک اپنی جگہ تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبحہ اسمہ کا معنی ہر وقت تسبیح نہیں ہے. سابح فی النہر کہتے ہیں تیراک، سباح کہتے ہیں تیراک، سمجھتے ہیں. لامبوزن اپنے وقت میں دریا کا بڑے سفار لامبوزن پختانہ ہوئی تعلیمات نموخ زنانم ٹولے تعلیماری پیاغیم کی تاری ہوئی. اور کیا، ایک آدمی دریا کے بیچ میں ڈوب رہا تھا، ایک خاتون کنارے پہ کپڑے دھو رہی تھی. مجھ سے پوچھے اس کو بچا سکتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہ مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا میں خیال رکھوں گا. بس وڑام کپڑوں سمیت چلانگ ماری، کپڑوں سمیت چلانگ ماری، اور وہاں پہنچ گئی اس کے پاس. اس بس آخری نظر آ رہا تھا، اس کا ایسا کھڑا کیا اور ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹتی گئی. جب کنارے تک آیا اس کو کہا آپ خود پیر ہلاؤ نا. وہ خود زنانے مجھے یاد ہے، بہت طاقتور عورت تھی. ماتا کی بیٹا لیش میں نیشم بچ وہ جو رگڑا میں کھولتا سے اللہ اکبر. کشا ظلموں نے پورا نشو خان باچا خان جی نے کئی بجے گئے. تو سابح سباح کے معنی ہے تیراک، لامبوزن،
تارئی چوئی پسند کی. اردو والے کہتے ہیں تیراک. بڑا فن ہے بابے. وما جعلنا لبشر من ابھی جو بڑا سیلاب آیا ہے جس میں بھینسیں اور گائے لاکھوں بہ گئی, دنیا ڈوب گئی. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی پشاور شہر پہنچا تھا, اس کو وہاں اطلاع ملی کہ راستے بلاک ہو گئے اور پانی آ گیا. تو اس نے فوراً ایک جانگیا خریدا, چھوٹا کمیز پر بھی کچھ لگایا اور ایک شہناز خریدا, ٹرک کا ٹائر, اور پشاور سے آ رہا تھا. جہاں اس نے دیکھا پانی بہت ہے, ہڑام نیچے گرایا, اس کے اوپر بیٹھ گئے. راستے میں رینجر نے, پولیس نے اس کو آواز دی, کہا بس رہنے دے, میں گھر جا رہا ہوں. پشاور سے جہانگیر آیا ہے, سیدھا ہمارے گزر پر گارڈ پر مڑ گیا. پلکوڑ کا لڑکا تو قلم بتایا رہا. اعتماد تھا آپ نے اوپر کہ مجھے پانی نہیں ڈبو سکتا, آسان کام ہے. آپ اس پانی کو نیٹ پر دیکھیں تو آپ گھبرا جائیں گے, یہ سمندر بھول جائیں گے. جس انداز سے وہ چڑھا ہے, جیسے وہ گڑمبار مار رہا ہے, اونٹ بنا رہا ہے, موجے مار رہا ہے. پانی تھوڑا ہی قہر الہی ہے, عذاب کا رنگ ڈھنگ ہے ساتھ. کہا ظالمان کا پیخور کے ورگڑ شو دیکھ پجانگیر رگڑ دو حل کر یا شاید کھڑے پسند چورا روان دے. میری بدھی کی تکلیف کم ہو سکے, وہ پدی رات لی زیرا وسط اور بس چیک کوڑے رہا لو بے جہانگیری تو زور لوگو لو. میں کہا میں اس کو ڈوبئی جوڑے دریا سندھ چلے گیا, میرے مور بڑھاؤ جانے بات. صرف جہانگیری نے 3 میل کے دریائے سے 3 میل اور زمنگسی نے ڈبکڑا بڑھتا کابل تیلار نور پر آ پشاد ہمارا تلاڑ نہ ہوا تلار نہ نہیں چلا پشاور ٹول سامان پشا رہا ہوں سیلاب ٹول سیلاب تو ہونے ڈوڑی ہے. کلن فی فلکی یسبحون, ہر چیز اپنی جگہ اللہ کا ثنا خوان ہے. یہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے. اور ہر ایک اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کو آپ سے پہلے بھی ہمیشگی, ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. افإن مت, پس اگر آپ فوت ہو گئے, فهم الخالدون, یہ کدو کریلا زندہ رہیں گے. کیا حق ہے, کیا مذاق اڑانا ہے کہ پیغمبر مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. پیغمبر فوت ہو جائیں گے, دین اور بلند ہوگا. اللہ نے وعدہ کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو. یہ ترجمہ کرے گا ہر انسان کا اپنے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت میں مزہ نہیں ہونے کا برابر بری کی سوٹے میں درخوشے کی. موت میں مزے کہاں ہے, اللہ آسان فرمائے, اللہ عزت نصیب فرمائے, اللہ خاتمہ تکریم و تعظیم سے نصیب فرمائے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, آزماتے تم کو شر اور خیر آزمائش بنا کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہماری طرف پلٹو گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب دیکھتے آپ کو کافر لوگ, يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, نہیں سمجھتے آپ کو مگر ہنسی مذاق. زمانہ تھا, صحت تھی, طاقت تھی, ہمت تھی, ہر چیز تھی. کبھی ہم بھی صحت مند تھے. مہمانوں کے ساتھ میں گیا, یہ سامنے موتی محل میں مہمان کو بس میں بٹھایا. جب میں چاہ رہا تھا تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے. ایک لڑکے نے دوسرے کو کہا کیا چیز جا رہی. میں نے سنا ایسا نہیں تھا, الحمدللہ لوگ دیکھنے آتے تھے. یہ مسجد 25-35 سال پہلے اور طرح بنی, چھوٹی. تو مسجد کے لیے کمیٹی والے کہتے ہیں امام صاحب کو بھی دیکھ کے جائیے. میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں ایسا. کہتے نہیں, اچھا خوش ہوتے ہیں لوگ, اچھا نوجوان امام کو دیکھتے ہیں. میں جب وہاں سے مہمان کو بٹھا کے واپس آ رہا تھا, لاٹھی میرے پاس طالب علمی کے رابعہ سے, پگڑی اور لاٹھی. تو میں لاٹھی لے کے جب جانے لگا تو اس لڑکے کو لڑکوں نے کہا مولانا آپ کی طرف آ رہا. تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے چلتا گیا, اچانک گھر پہنچ گیا. میں نے گھر پر گوکی لاٹھی ہماری, اس کی ماں باہر آئی, السلام علیکم حضرت خیریت کیا ہے. میں نے کہا اس بیٹے کو آپ نے کہا ہے کہ یہ حرامی ہے. کہا نہیں. میں نے کہا حرامی ہے یا نہیں.
آپ کو یاد ہے فلاں سن میں خاوند نے آپ کو طلاق دی تھی اور 3 طلاق دیے تھے اور بغیر حلالے کے آپ کو رکھا، اس کے بعد یہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کو بتاؤ ورنہ میں جاؤں گا نہیں۔ وعدہ کیا کہ اس کو بھی بتاتی ہوں، کیونکہ یہ کام حرامیوں کا ہے، یہ حلالیوں کا ہے نہیں، مذہبی لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کے نسب میں نسل میں کوئی کمی ہے تو وہ عالموں کو، ہاں عالموں کی کیا ضرورت، عالم نہ ہوتے تمہارے ماں باپ زنا کرتے، نکاح نہ کرتے، عالم نہ ہوتے تم حلالی پیدا نہ ہوتے، حرامی پیدا ہوتے۔ عالم ہی پوری زندگی فکر کرتے ہیں کہ آپ حلال خور رہے، حرام خور نہ بنے۔ عالم ہی پوری زندگی فکر کرتے ہیں کہ آپ اچھے اعمال کریں، بدچلن بدفعل نہ بنے۔ اور پوری دنیا میں کون ہے جو کسی کی اچھائی کے لیے فکر مت رہے؟ اور جب مرتے ہو روح دیتے ہو تو تیری گلی سڑی لاش تب کھڈے میں جاتی ہے کہ پہلے عالم اس پر اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو سفارش کرتا ہے کہ یہ ایک بندہ تیری طرف آ رہا ہے، رب کریم اس پر معاف فرما۔ عالموں کے احسانات بھولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آہا، علماء ورثۃ الانبیاء، عالمان دی روحانیان دی دنیا، اور رحمان حل کا بگوش دار عالم یم کا اعلیٰ دے کا اوسط دے کا ادنا۔ عالموں کو مذاق اڑا رہا ہے۔ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ کافر لوگ، امداد الفتاوی جلد 4 بحوالہ فتاوی عزیزیہ، مولانا اشرف علی التھانوی نے اہانت العلماء کفر پر مطلقاً فتویٰ لکھا ہے، مطلقاً فتویٰ کہ عالموں کی توہین کفر۔ عالم جو آپس میں بحث کرتے ہیں، دلائل دیتے، ترجیح اور راجح، وہ حق ہے علم کا، وہ تناظر علم ہے۔ عوام جو ان کا نام بے ادبی سے لیتے ہیں یہ بھی گستاخی ہے، اندیشہ ہے کہ اس سے بھی ان کا ایمان ختم ہو جائے، یہ مطلب ہے آیات کا۔ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو کافر لوگ نہیں سمجھتے ہیں آپ کو مگر ہنسی مذاق، دیکھے ذرا احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہ وہ ہے جو نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور خود وہ اللہ رحمان کی یاد سے کافر ہے۔ وہ خیر ہے، ہمارے پیغمبر کو کہتے کہ یہ بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے، آپ کے بارے میں کہیں گے یہ قبروں کو نہیں مانتے، ہم قبروں کو قبریں مانتے ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو ولی مانتے، الہ نہیں مانتے۔ جی ہاں، خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا انسان عجلت سے، اس میں بہت جلدی ہے، ابھی کام ہوا نہیں اٹھ رہا ہے، ابھی درس ختم نہیں ہوا ہے، اس نے کتاب بند کر دی، ابھی دعا شروع ہو گئی ہے، یہ ٹیس ٹپاس کر رہا ہے، کمی سے ہوا ظالم پہلے ہاتھ اٹھا، ظالم دعا تو 1 یا آدھے منٹ کی ہم کرتے ہیں، بد نصیب درس کے دوران فوراً ہاتھ اٹھا، تو یہ جب فارغ ہوگا تو میں دعا ختم کر دوں، بدبخت زمانہ، 5 گھنٹے بیٹھ کر کی بھی انسانیت نہیں آئی۔ خلق الانسان من عجل، کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ابھی نصف جسم میں روح ڈلی تھی اور نصف میں باقی تھی کہ بیٹھنے لگے تو چھینکیں رکھنے لگی۔ خلق الانسان من عجل، اللہ سوریکم آیاتی، بہت عجلت بھی مناسب نہیں، متانت سنجیدگی مناسب ہے، لیکن متانت اور سنجیدگی کی جگہ غفلت اور تکاسل بھی معیوب ہے، بے اعتدال کے ساتھ رہو۔ سوریکم آیاتی، ابھی دکھا دوں گا نشانیاں، فلا تستعجلون، جلدی مت مانگو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کب ہوگا وعدہ قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کاش کے جان لے کافر لوگ کہ نہیں ہٹا سکیں گے چہروں سے آگ، ولا عن ظہورہم، نہ پیٹوں سے، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد ہوگی، بل تاتیہم بغتۃ، قیامت آئے گی اچانک، فتبہتہم، حیران کر دے گی ان کو، فلا یستطیعون ردھا، نہ تو پسپا کر سکیں گے، ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
انہوں نے مذاق اڑایا نا، یتخذونک اس کی تسلی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا پیغمبروں کے آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جو استہزاء کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا ایک لکھا پڑھا آدمی یہاں کراچی آیا اور یہاں کچھ کورس کیا اور تھانیدار لگ گیا، تھانیداری سے ریٹائر ہوا تو وکیل بن گیا، پلاٹ لے لیے، کوٹھی ووٹھی بنائی، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اس کا ایک جاننے والا دوست اور ہمارے محلے کا پڑوسی، وہ اس کا مہمان ہوا تو کہا، میرے والد کا نام لیا کہ ان کا بیٹا گلشن میں امام ہے، اس سے ملنا ہے۔ دونوں یہاں آئے، ملاقات ہوئی، وہ لکھا پڑا تھانیدار جو بعد میں ایڈوکیٹ صاحب ہو گیا تھا، وہ بہت ہی زیادہ 30 مار خان تھا۔ مجھے کہا جوان آدمی ہو، کچھ پڑھ لیتے، یعنی انگریزی تو لائف بن جاتی۔ میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے کہا چائے وائے پی لے، تواضع ہو جائے، پھر اس کو دیکھتا ہوں میں۔ سمبرچو میں چائے بنا تفریحی بنا خبر پختو رواج خرابی، چائے وائے پی لی، جب بات ختم ہو گئی میں نے کہا چاچا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ میں نے کہا آپ نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے، آگے بھی پڑھ لیتے، زندگی بن جاتی۔ میں نے کہا آپ کی بنی کیا؟ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کو تباہ و برباد دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا کہنا یہ کہ میرے والد صاحب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ لڑکا اچھا تھا، تبلیغ میں تھا۔ میں نے کہا آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھا؟ میں نے کہا بیل میں اور آپ نے کیا فرق ہے؟ آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، کیا عذر ہے آپ کو؟ آپ داڑھی منڈاتے ہیں، یہ کس خوشی میں منڈاتے ہیں؟ آپ کے والد چچا مامو تایا پورا خاندان مجھے معلوم ہے اکٹھے ہم رہے، ان میں کوئی داڑھی مونڈا تھا؟ اس نام نہاد پڑھائی نے آپ کو انگریزوں کا زرخرید بچہ بنایا ہوا ہے۔ مجھے کہتے آپ تو بڑے جمجو نکلے، آپ واقعی میں نے تو آپ کو صحیح کہا آپ پڑھیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے جمجو ہوں تاکہ آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے، ورنہ میں ممبر پر بیٹھتا ہوں، لوگوں کو عدل، انصاف، اخلاق، لیاقت، تقوی، پرہیزگاری یہ تعلیم دیتا ہوں، اور ایسا نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ خیر وہ بات بیچ میں مہمان آئے، ان کو ایسا سمجھایا، مجھے ایسا سمجھایا، اچھی جو اس نے کہنا تھا کہہ دیا، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ 3-4 سال بعد ایک عدالت میں میری پیشی ہوئی، یہ مجھے عدالت میں مل گئے، آ گئے نا آج۔ میں نے کہا آپ کی ضرورت نہیں، یہ ضرورت پیش آئے گی جب اندر جاؤ گے پتہ چلے گا۔ یہاں مولویوں کے ایسے جو ہے نا دم کاٹ دیتے ہیں، میں نے کہا وہ دم پر آپ کو پیچھے لگا دیں گے، کٹی ہوئی دم ہماری آپ کے کام آ جائے گی۔ وہ بھی خرش تھا، میں بھی اسی طرح تھا۔ عدالت میں میرا کیس لگا، یہ کھڑا ہے سامنے، میرے وکیل نے کچھ کہا، میں نے اپنے وکیل کو روکا، میں نے کہا بس بکواس بند کریں، میں بات کرتا ہوں مجسٹریٹ صاحب سے۔ میں نے 2-3 باتیں کی، وہ نبی شیر جو جج تھا اس نے مجھے کہا آپ احسن مسجد گلشن 2 نمبر میں جمعہ پڑھاتے ہیں نا؟ میں نے جی۔ کہا آپ کے جمعے کے لوگ آپ کے شاگرد ہوتے ہیں کیونکہ آپ ود ریفرنس بات کرتے ہیں، آپ جیسے خطیب و عالم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوں۔ میں جج قاضی کے ہاں، ایک قاضی سندھی یہاں رہتا تھا، اس کے ہاں آتا ہوں، نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں وہی پڑھوں، وہ نماز ہوتی ہے جو آپ کے ہاں ہو جائے، آپ کی شخصی ضمانت منظور کر کے، اور یہ کیسے ایسا کرتا ہوں؟ تو دوسرے فریق نے اعتراض کیا، اس نے جج نے کہا کیوں کسی عالم دین کی شخصی ضمانت نہیں ہوتی؟ نہیں، قانون میں نہیں ہے، آپ نہیں ایگری کرتے اس کو؟ اس نے کہا نہیں ہے وہ، کہ چلو مولانا صاحب کے تشریف آوری پر ان کے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، ان کا کلائنٹ بری ہے، اور اب آپ جہاں چاہے اپیل کریں، اس کو چیلنج کریں، ہم تو اپنے عالموں کا پورا احترام کریں گے۔
یہ بھی میرے جو جاننے والا وکیل ہے دم پچے ہوا تھے. جب کیس ختم ہو گیا انہوں نے اعلان کیا اور لکھ دیا اور پیشکار کو کہا مولانا کے لوگوں کو دے دو، کیس ان کے حق میں ہو گیا، یہ بری ہو گئے. اور فوراً اس پیچھے جا کے اپنے چیمبر میں چلا گیا، گھنٹی بجائی، پیشکار گیا، واپس آیا، مجھے کہا سر بلا رہے ہیں. میں جب اندر گیا اس نے سر پر سفید ٹوپی رکھ لی تھی، ہاتھ پیر دھو لیے تھے اس دوران، مجھ سے گلے لب کا ہاتھ پیر چومے. پتہ نہیں ورنہ آنے کی ضرورت کیا تھی. وہی آپ مجھے کہتے جو آپ کہتے وہی ہوتا. میں تو اتنے گرویدہ ہوں. تو یہ ہمارا جاننے والا جو مجھے کہتا آپ پڑھ لیتے لائف بن جاتی، یا اس طرح سے مجھے کہتے میرے بارے میں کہو نا کہ میرے بھی بات مانتے رہے. میں نے کہا جج صاحب یہ میرا رشتہ دار ہے شیطان، مگر اس کی بات مانا کرے. اس نے کہا ہاں آج کے بعد جو آپ کہیں گے نا حضرت نے تعریف کی ہے تو بس ٹھیک ہے. میں نے کہا دین والوں کے ساتھ شیطانی کرتا ہے، مگر چلو تھوڑا اور لوگوں سے اس کے میں وہ قتل سے مجھے پچی ہوا تھی. یہ رزق نے بالکل حیران کڑے نا تمہیں کرام بتا گورنر سننے کے لگتا کیوں ایسا ہما کہی تھی گا ہوا ہے چپا پوٹلا توڑے ہوئی ہو غول کو الاڑی پہ ہما دادا جوشے جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنون بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے. یہ قرآن کی اور دین کی برکت دکھاتا ہوں. ہم تو عاجز مسکین ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم خس و خاشاک کے برابر بھی نہیں. لیکن جس کتاب جس دین سے تعلق ہے تمام عزت و احترام اللہ نے اس کو دیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کی گئی بہت سارے پیغمبروں کی آپ سے پہلے. تو کیا وہ ڈر گئے تھے؟ کیا انہوں نے کام چھوڑا تھا؟ استہزاء کرے. اور پھر تمہیں اندیش جگوغائے رکیبا، آواز سگا کم نہ کنت رزق کی قدارا وہی فقیران پیری گی اور اسپی رپی گی. اسپی رپا بھی کرنا ہم اسپی سے کہو فہاں بل. یہ قرآن کا زور دے کے نا ایک مسئلے پر آتا ہے اسی طاقت لڑا لیتا ہے. اب آپ کو پکا کر رہے ہیں کہ آپ کام کریں گے تو ایسا موڈ بھی آئے گا کہیں ڈر کر پیچھے نہ ہٹے. تو تسلی کیا دی آپ سے پہلے پیغمبروں کی کم استہزاء ہوئی ہے، کیا وہ کام چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے تھے؟ انجام کیا ہے؟ فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا ان لوگوں نے کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا. ما کانوا بی یستہزئون، جو وہ استہزاء کرنے والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آپ فرمائیے کون تمہیں بچاتے ہیں رات اور دن کو اللہ رحمان کے سوا؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ رب کے یاد سے غافل ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ان کے معبود ہیں جو روکتے ان کو ہمارے علاوہ. لا یستطیعون نصر انفسہم، طاقت نہیں رکھتے اپنی مدد کی. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہم سے چھڑا سکتے ہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے فائدے دیے ان کو ان کے بڑوں کو. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمریں. افلا یرون، دیکھتے نہیں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم آتے ہیں زمین پر گٹھاتے ہیں اس کے کنارے. افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ توحید کا سبق آگے بڑھ رہا ہے. عرب و عجم میں، شرق اور غرب میں، ملک بھر میں توحید سنت کی کثرت ہے، طاقت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. آیت میں خوشخبری ہے. قل انما انذرکم بالوحی، آپ فرمائے میں ڈراتا ہوں تم کو وحی سے. ولا يسمع الصم الدعاء، اور سنتے نہیں بہرے دعاؤں کو. اور گونگے بہرے ہوئے دعا مانگی جا رہی ہے، یہ کھیل میں لگا ہوا ظالم. اذا ما ينذرون، جس وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے. مراد دعا سے یہاں دعوت الی التوحید ہے. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھوئے ان کو ایک جونکا رب کے عذاب کا. لَيَقُولُنَّ، ضرور کہے یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اے کاش ہم تو ذاتی ظالم ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اور لگا دیں گے ترازو انصاف کے قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پس کوئی نیکی نہیں گٹائی جائے کسی انسان کی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہو کسی کی نیکی بمقدار دانے رائی کے، خردل رائی پشت میں کہتے ہیں نترس کے، زمین کو مختور جہانگیری کی یو گوٹے لے پائے کسرا ٹماٹر رہا جو ٹماٹر نہیں بولے وہ نو کرے ہے کہ نرائی دانی جگہ تم نترس کے ہوئے نترس کے ٹوری دنیا نے پختوں سے مدار ہونے پل کے لیے پختو ہے اور ماں فصیح بلی غالب نے ترجمہ کری تو پختو ادیب و شاعر ہوئے اور کبھی دچانی کی مقدار دا نترس کی ددانی اتینا بہا رابڑوں گا وکفا بنا حاسبین. اردو میں شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا رائی 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 کا دانا چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم دے چکے ہیں حضرت موسیٰ و ہارون کو قرآن یعنی معجزات. موسیٰ و ہارون کی کتاب توریت، اس کا بھی ایک نام فرقان تھا. فرقان مانا حق باطل میں فرق کرنے والا. وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. سوال یہ ہے کہ یہ یکدم موسیٰ و ہارون کا ذکر ہے، ان کی کیا مناسبت؟ جواب، ہنسی مذاق استہزاء مقابلہ زیادہ تر یہود کی طرف سے تھا. ترمذی کتاب التفسیر میں مشرکین کو بھی وہی اکساتے تھے. الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں رب سے، بالغیب بندے کے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں. وہذا ذکر مبارک انزلنا، اور یہ قرآن برکت والا ہم نے اتارا. افانتم لہ منکرون، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اللہ کے نبی ہمیشہ دین پر استقامت سے ٹھہرتے تھے اور دین بیان کرتے تھے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس امتحان سے دین بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت اس سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں. اذ قال لأبيه وقومه، جب کہا اپنے والد اور قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے ہو. تماثیل جمع تمثال اور تصاویر جمع تصویر. عکس کو کہتے ہیں تصویر اور مجسمے کو کہتے ہیں تمثیل. تمثیل یا تمثال، اس کی جمع آتی ہے تماثیل، اور تصویر عکس. آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور آپ نے ایک چیز بنا لی، یہ عکس ہے. آپ نے اس کی طرح ناک، سر، ہاتھ، پیر بنائے، یہ تمثیل ہے. زمانہ ہو گیا یہاں ایک حال میں نکاح پڑھانے بیٹھا تھا. اس زمانے میں وہ شیروانی پہنتا تھا، سر پر مفتی والی ایک ٹوپی ہوتی تھی، لاٹھی ہاتھ میں، اور شیروانی پہنتا تھا. میرا یہ طریقہ ہے شروع سے کہ جو نکاح میں پڑھوں گا وہاں پر تصویریں نہیں ہوگی. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر میں نے دیکھا تصویر